امام کہتے ہیں اگر تمہاری اطاعت کی تو تم نے ان کو جہنم سے بچا لیا۔ آپ جو انہیں سمجھا رہے تھے نا اللہ کا کہنا مانو اور حرام کے قریب نہ جاؤ، اولاد نے آپ کی بات مان لی تو آپ نے کیا کیا بھلا؟ انہیں جہنم سے بچا لیا۔ اور اگر نہ فرمانی کی، آپ تو سمجھاتے رہے، آپ تو کہتے رہے نماز پڑھو، آپ تو کہتے رہے روزہ رکھو، آپ تو کہتے رہے شراب نہیں پینی، آپ تو کہتے رہے غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، آپ تو سمجھاتے رہے۔ ابو بصیر کو امام جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں تم کہتے رہے اور انہوں نے کہنا نہ مانا، تو فرمایا اب تمہارا فریضہ ادا ہو گیا، اب تم ان کے کرتوتوں کے ذمہ دار نہیں ٹھہرو گے۔ توجہ فرمائیں، یعنی وہ والدین کہ جو اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے، وہ والدین جو اپنی اولاد کو حلال و حرام کی تمیز نہیں دیتے، جو انہیں خدا کے احکام پر عمل کرنے کا نہیں کہتے اور انہیں حرام سے بچنے کا نہیں کہتے، تو اولاد اپنی جگہ کل سزا پائے گی، اور والدین اس جرم میں کہ ان کی گردن پر ایک فریضہ تھا اور انہوں نے اسے ادا نہیں کیا۔ لیکن وہ والدین کہ جو اس فریضے کو ادا کریں اور پھر بھی اولاد نافرمان نکلے، تو کم از کم امام فرماتے ہیں ان والدین نے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ آیت اتری قال الناس کیف نقی انفسنا واہلینا، لوگوں نے پوچھا ہم کیسے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے ہم بچائیں۔ قال اعملوا الخیر وذکروا به اہلیکم وادبوہم علی طاعت اللہ، کہا ایسا کرو، انہیں ایک تو خود عمل خیر انجام دو، دوسرا انہیں تذکر دو، انہیں سمجھاؤ کہ وہ اللہ کی اطاعت میں رہیں۔ اگر آپ نے یوں کیا تو فرماتے ہیں تم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ بہار الانوار میں جلد 72 ہے اور صفحہ 38 پر کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی گردن کے اوپر بوجھ نہ ہو اور ذمہ داری نہ ہو، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ظاہر ہے جو والدین ہوتے ہیں تو ان سے ان کی رعیت کون کہلائے گی؟ ان کی اولاد کہلائے گی۔ تو ایک تو اپنی ذات کا جواب دینا ہے اور دوسرا اپنی اولاد کے حوالے سے جواب دینا ہے۔ یہاں پر مومنین پوچھتے ہیں کہ تربیت کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے علماء نے لکھا ہے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ ان کے عقیدے پر توجہ دو۔ توجہ فرما رہے ہیں، دیکھیے انہوں نے باقاعدہ ان سے پوچھو تمہارا عقیدہ توحید ہمیں سناؤ، عقیدہ نبوت سناؤ، عقیدہ امامت و ولایت سناؤ، عقیدہ روز آخرت سناؤ۔ یعنی پہلی جو توجہ دینی ہے وہ کس بات پر؟ کہ اپنے بچوں کے عقائد پہ۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس زمانے میں آپ اور میں زندگی گزار رہے ہیں، جہاں پر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو واقعاً اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اسی معاشرے کے اندر وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جو لوگوں کے عقائد کو بگاڑ رہے ہیں، جوانوں کا عقائد کو بگاڑ رہے ہیں۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نگاہ رکھے، وہ نظر رکھے، کہیں ہمارے بچے اپنے عقائد میں خرابی تو نہیں پیدا کر رہے۔ علماء محققین کی یہ تحقیق ہے کہ اس کا طریقہ کار، دوسرا جہنم سے بچنے کا جو راستہ ہے وہ انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے، اور ان شرائط کے تحت کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں بیان ہوئی ہیں۔ البتہ یہ بھی ایک اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے، بہت سارے والدین
خود واقف بھی نہیں ہوتے کہ اولاد کی تربیت کی کس طرح جائے۔ میرے اساتذہ کرام میں سے ایک استاد بزرگ فرماتے تھے، شادی کی تاریخ سے 3 سال پہلے یہ تربیت لینی چاہیے کہ اگر کل خدا گود آباد کر دے تو میں اس امانت میں کس طرح امانت داری کا خیال رکھ سکوں گا۔ ظاہر وہ اولاد اللہ کی طرف سے کیا ہے، وہ امانت ہے۔ باقی اگر والدین اپنی طرف سے پورا حق ادا کرتے ہیں اولاد کی تربیت کا اور اس کے باوجود وہ بگڑ جاتے ہیں تو علماء نے لکھا ہے خداوند عالم کی طرف سے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورہ بقرہ ہے، خدا کسی کو طاقت و برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جس حد تک ممکن ہے اس حد تک والدین کو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے وقت بھی نکالنا چاہیے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اس کا سلسلہ کہاں سے شروع ہو؟ حق الولد علی الوالد، ایک بچے کا اپنے باپ کے اوپر جو حق ہے فرزند کا، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، پہلا حق یہ ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ جیسے اہل بیت کی غلامی کے ناموں پر غلام نام رکھے جاتے ہیں۔ دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ وَيُحْسِنَ أَدَبَهُ، کہ وہ ان کے ادب پر توجہ دیں، یعنی وہ بے ادب نہیں ہونے چاہیے بلکہ وہ کیا ہے، با ادب ہوں۔ وَيُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ، اور تیسری بات معصوم فرماتے ہیں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو۔ یہ 3 چیزوں کا نام اچھا رکھو، انہیں کیا کرو، ادب سکھاؤ، اور تیسری بات کیا ہے، قرآن کی تعلیم دو۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے بیٹے کا مجھ پر کیا حق ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، حسن اسمہ وَأَدِّبْهُ وَتَضَعُهُ مَوْضِعًا حَسَنًا، فرمایا اس کا اچھا نام رکھنا، اس کو باادب بنانا اور اسے صحیح جگہ پر رکھنا، اور فرمانا یعنی جو ماحول اسے دینا ہے وہ ماحول کیا ہونا چاہیے، وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ چاہے گھر میں ہو، اسکول کا انتخاب ہے تو اسکول کا ماحول کیا ہونا چاہیے، وہ اچھا ہونا چاہیے۔ جن عزیز رشتہ داروں کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے تو وہاں بھی کیا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ یہاں بہار الانوار میں جلد 74 صفحہ 149 پہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وآلہ وآلہ السلام سے یہ قول نقل ہوا ہے، جس شخص کو دیکھنے سے تم کو خدا یاد آ جائے، اور فرمانا ایک ایسا شخص ہے جسے دیکھنے سے تمہیں کون یاد آتا ہے، خدا یاد آ جائے، اور جس کی بات سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی طرف رغبت دلائے، ایسے شخص کی صحبت کو اختیار کرو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیہات جلد 75 میں ہے، مجالسۃ الصالحین داعیۃ الی الصلاۃ، امام فرماتے ہیں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے حق کی طرف رہنمائی ہوتی ہے۔ برے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا لا یامن مجالس الاشرار غوائل البلاء، فرماتے ہیں بدکاروں کے پاس بیٹھنے والا بلاؤں سے محفوظ نہیں رہتا۔ یعنی ائمہ اہل بیت نے یہاں تک بتایا کہ تمہاری محفل کس سے ہونی چاہیے، کن قسم کے لوگوں کے ساتھ، اس لیے کہ انسان اس محفل کا اثر لیتا ہے۔
اور پھر فرمایا الجلیس الصالح خیر من الوحدۃ، نیک دوست، اچھا ساتھی، نیک ساتھی تنہائی سے بہتر ہوتا ہے۔ اکیلا وقت گزارنے سے نیک ساتھی کی صحبت وہ بہتر ہے۔ والوحدۃ خیر من الجلیس السوء، اور فرماتے ہیں برے دوست سے بہتر ہے پھر اکیلے بیٹھے رہو۔ تو جو فرما رہے ہیں انتخاب کرنا ہے، ایک طرف تنہائی میں بیٹھنا ہے اور دوسری طرف کیا ہے، برا دوست کی صحبت ہے۔ تو فرمایا یہاں کس بات کا انتخاب کرو، تنہائی کرنا ہے۔ لیکن ایک جگہ اچھا انسان ہے، نیک انسان ہے، وہاں کہتے ہیں تنہائی سے بہتر کیا ہے، کچھ اچھے انسان کی صحبت میں جاؤ، اس لیے کہ وہاں سے تمہیں کیا ہے، اچھی باتیں ملیں گی۔ اچھا، آپ اور میں بعض دفعہ جب گھر میں بچوں کی تربیت کے لیے اقدام کرتے ہیں تو کبھی پیار میں سمجھاتے ہیں اور کبھی کیا کرتے ہیں، غصہ بھی کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آئیں اس سلسلے میں نبی پاک فرما رہے ہیں نہى النبی عن الادب عند الغضب، فرماتے ہیں غصے کے وقت ادب نہ سکھاؤ۔ تو جو چاہتا ہوں غصے کے وقت ادب نہ سکھاؤ، اس لیے کہ اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اور مولا امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہم صلی علی محمد، آپ کی سلوات ڈھیلی ڈھیلی ہے، ابھی تو پہلی نشست ہے۔ محمد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ پتہ اس موضوع کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ بزرگ علماء کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے۔ جی، استاذ اور علماء قبلہ علامہ سید غلام علی شاہ نقوی البخاری علی اللہ مقامہ، اب ان کی زندگی کا، دیگر ہمارے مذہب کے جو علماء ہیں، بزرگان جو گزرے ہیں، پر برکت زندگی گزار کے گئے ہیں، پوچھئے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ والدین نے کس قدر ان پر محنت کی ہوگی۔ جی، ماں نے کتنے ایسے علماء ہیں کہ جن کی پر برکت زندگی بننے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی مائیں بغیر وضو کے اپنے بچے کو دودھ بھی نہ پلاتی تھی۔ اس لیے جس قدر آپ اور میں آگاہ ہوں گے نا تربیت کے مسائل سے، تو یقین جانیے ایسے بچے معاشرے کو دو گے کہ جن کی زندگیوں پر برکت ہوگی۔ جہاں خود اور خاندان والے فائدہ اٹھائیں گے، وہاں پر معاشرہ بھی ان کے وجود سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ مولا فرماتے ہیں لا ادب ما غضب، جب غصہ کرو گے نا تو اس وقت غصے کی حالت میں فرمایا کہ پھر تم ادب نہیں سکھا سکتے۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو، بعض ایسے ہوتے ہیں بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہنا نہیں مانتے اور بالکل بگڑ جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی حدیث ہے، فرمایا اگر نیک بچہ ہے تو پھر اسے محبت سے سمجھاؤ، بگڑ گیا ہے تو ضرورت ہے تو پھر تعدیب بھی کرنی چاہیے۔ دونوں طرح کے راستے بتائے گئے ہیں، لیکن اس میں بھی حد بندی ہے۔ یہاں حدیث ہے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ کس حوالے سے؟ اس طرح بیٹھ کے پیارے نبی کا تذکرہ کرو کہ اس کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو جائے۔ اللہ صلی علی محمد، نبی کی اہل بیت کی محبت پیدا ہو جائے، اور تیسرا اس کے دل میں قرآن کی محبت پیدا ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ کس بات کا؟
کہ وہ مولا کائنات سے محبت کرتے ہوئے نظر آئے. حدیث میں ہے اپنی اولاد کے لیے فرمایا الغلام یلعب 7 سنین ویتعلم الکتاب 7 سنین ویتعلم الحلال والحرام 7 سنین. یہ حکم ہے اپنی اولاد کو 7 سال پہلے 7 سال اس کے کھیلنے کے لیے، پھر کیا ہے اسے قرآن کی تعلیم دو، اور اس کے بعد اپنی اولاد کو حلال اور حرام کا سمجھاؤ. بچے اسکول جاتے ہیں نا، بعض دفعہ یہ بھی اطلاعیں ہوتی ہیں، بعض بچے وہ ایک دکان پہ رش پڑ گیا، ایک ہی دکاندار ہے، تو بعض ایسے بچے بھی ہوتے ہیں کہ جو پیسے دینے کے بجائے اس رش میں اٹھا لیتے کوئی نہ کوئی چیز، اور واپس پلٹتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بڑی خوشی سے کہ ہم نے پتہ ہی نہیں چلنے دیا اور ہم نے چیز اٹھا لی. نہیں، اپنے بچوں کی تربیت میں سمجھاؤ، تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا. اللہ رب العزت نے حلال کا کہا ہے، حرام سے منع کیا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بیٹھ کے اپنے بچوں کو گھروں میں کیا کرو، انہیں سمجھاؤ. اس لیے کہ جو حرام ہوتا ہے اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اور حرام سے جو بچتا ہے اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں. ایک حدیث میں ہے اگر ایک بندہ لقمہ حرام سامنے ہو اور کھا بھی سکتا ہو اور اسے دیکھنے والا بھی کوئی نہ ہو، پکڑنے والا بھی کوئی نہ ہو، اور اس لیے چھوڑ دے چونکہ اللہ نے اجازت نہیں دی. اور دوسرا وہ ہے کہ جو 2 رکعت نماز نوافل پڑھے. ایک نے حرام چھوڑا، ایک نے کیا کیا، 2 رکعت 1000 نوافل. حدیث میں ترک لقمۃ حرام احب الی اللہ، اللہ رب العزت کو 2000 رکعت نوافل پڑھنے سے بھی زیادہ محبوب ہے کہ اس کے بندے حرام سے بچ جائیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا آواز بلند تر صلوات. اسی تربیت کے حوالے سے ایک حدیث کے آخر میں پاک نبی نے فرمایا وَأَن لَا يَرْزُقَهُ إِلَّا طَيِّبًا، فرمایا اپنی اولاد کو فقط پاک رزق کھلاؤ، ان کو حرام نہ کھلاؤ. اور پھر حقوق کیا ہیں؟ فرمایا من بلغ ولدہ النکاح وعنده ما ينقه فلم ينقه ثم احدث حدثا فالاثم علیہ. فرمایا کہ جس کا بچہ بالغ ہو گیا وہ اب اس کا نکاح ہو سکتا ہے اور اس کے پاس وسائل بھی ہیں، سارے امکانات، رشتہ بھی ہے، وسائل بھی ہیں، اور پھر جان بوجھ کے والد کیا کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے. اب اگر وہ بیٹا گناہ کرے گا تو وہ بوجھ اس باپ کے سر پہ آتے ہیں. اس تک بھی سمجھایا گیا. باقی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ انتظار میں رہتے ہیں نوکری ہو تو پھر اور بھی شرائط لے کے آتے ہیں، لیکن اگر آپ قرآنی آیات اور احادیث کا مطالعہ کریں تو خداوند عالم نے اس جگہ پہ یہ فرمایا ہے کہ ان معاملات میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ ہے، جب اس کے حکم پر فرض ادا کرو گے تو ان کے لیے اسباب رزق بھی وہ خود پیدا کر دیں. صلوات بھیجیے محمد وعلی اس لیے سامعین محترم نہایت اہم مسئلہ ہے. پھر فرمایا کہ اپنی اولاد کے ہاتھوں سے صدقہ دلوایا کرو. جب اپنی اولاد کے ہاتھوں سے صدقہ دلواؤ گے نا، انہیں عادت پڑ جائے گی خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی. مٹھی بھر گندم دے سکتے ہو، اناج دے سکتے ہو، یہ پیسے دے سکتے ہو، ان کے ہاتھوں سے دلواؤ. اور جب ان سے پیار کرنے لگو نا
تو ان میں فرق نہ کرو. ایک شخص کے 2 بیٹے تھے، ایک کا بوسہ لیا دوسرے کا نہ لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نہ کرو، جب اس کا بوسہ لیا ہے تو پھر اس کا بھی بوسہ لو، اس لیے کل اس کے بھی مسائل پیدا ہو جائیں گے. اور پھر حدیث میں ہے کہ جس کا چھوٹا بچہ ہے نا، بالکل چھوٹا، وہ اپنے بچے کے ساتھ بچہ بن کے کھیلے. اور یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ اپنے من قبل ولدہ کتب اللہ عز وجل لہ حسنۃ، جو اپنے بچے کا بوسہ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اس کا اجر عطا کرتا ہے. یعنی یہ نیکی میں شمار ہوتا ہے بیٹے کا بوسہ لینا. اور ویسے بھی آپ کتنے دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد سمجھ رہی ہوتی کہ میرا والد بڑا سخت ہے، وہ گھبرا جاتا ہے بچہ، اگر وہی والد اس کو سینے سے لگا لے اور اسے بوسے دے، پیار دے، اس کے بڑے اچھے نتائج ہوتے ہیں. اس لیے کہ شریعت کا کوئی حکم بھی حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. اور پھر فرمایا وَمَنْ فَرَّحَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس نے اپنے فرزند کو خوش کیا. اب خوش پیار کر کے بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز دے کے بھی ہو سکتا ہے، کوئی تحفہ دے کے، کوئی ہدیہ دے کے. جس نے اپنے فرزند کو خوش کیا، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اس باپ کو روز قیامت خوش کرے گا. اور جس نے پھر اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا تو پھر انہیں ان والدین کو 2 خلتیں عطا کی جائیں گی اور روز قیامت ان کا نور ہوگا جو اہل بہشت کے درمیان. یہی وجہ ہے جن والدین نے اپنی اولاد کے لیے کوشش کی اور انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت پر وقت خرچ کیا، یقیناً ان گودوں میں پلنے والے بچے کوئی عالم بنتا ہے، کوئی مجتہد بنتا ہے، کوئی معاشرے کے اندر دین کی خدمت کا جذبہ لے کے آتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وقت کہ جب شیعہ میانی میں استاد العلماء قبلہ علامہ غلام علی شاہ صاحب تشریف لے آئے اور کس قدر پربرکت زندگی کہ آج مختلف ممالک کے اندر اس دینی ادارے کے اور قبلہ صاحب کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد اور شاگرد، اور وہ ایک شمع کے جس سے کتنے چراغ روشن ہو چکے ہیں. اس لیے آپ اور مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے اور ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنی بھی تربیت کریں اور اپنے بچوں کی بھی. اور جس قدر ادب سکھانے کی کوشش کریں گے، یقین جانیے اس کے نتائج بہت خوبصورت ہوں گے. حتیٰ کہ دیکھیے ہر کے جو دشمن بن کے آیا کھڑا تھا، کیا وجہ ہے؟ اور امام حسین کے لشکر میں کیوں شامل ہو گیا اور شہداء کی لسٹ میں کیوں آ گیا؟ جس وقت امام حسین کے قافلے کا راستہ روکا ہے نا اور امام کے گھوڑے کی بات میں ہاتھ ڈالا، اس وقت امام نے فرمایا تھا اور تجھے کیسے ہمت ہوئی، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اور نے کہا تھا اگر کوئی اور عرب کہتا تو میں ویسا جواب دیتا، کیا کروں تو جو نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے. دشمن تھا لیکن اس کے اندر کیا تھا؟ ادب تھا. 2 محرم کو راستہ روکا، وقت گزرتا رہا. امام حسین کا یہ مختصر سا قافلہ دشمنوں میں گھر چکا تھا، نبی زادیاں گھر چکی تھیں. یہ پوری روایات کچھ یوں منظر پیش کرتی ہیں کہ جب عاشور کی صبح ہر نے آ کے پوچھا تھا پسر ساتھ سے، کیا یہ جنگ صلح میں نہیں بدل سکتی؟ کھانے کا کیوں کا امیر کا حکم ہے، کیوں پوچھ رہا تھا؟ اور دل مانتا ہے، یہی سوچتا ہوگا جس ہستی کو میں
جواب میں جملہ نہ کہہ سکا، اس ہستی سے میں کیسے لڑوں؟ یہی وجہ ہے جب واپس پلٹا بدن کانپ رہا تھا، کسی سپاہی نے پوچھ لیا اگر مجھ سے کوئی کوفے کے بہادروں کی فہرست مانگے، اے اور میں تیرا نام لکھوں گا سر فہرست، تیرے بدن میں کب کبھی کس لیے؟ کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ جہاں کھڑا ہوں یہ جہنم ہے، جنت تو ادھر ہے جدھر زہرا کا لال ہے۔ نیزہ گود میں لٹا لیا، ڈھال الٹی کر لی، چلا اس طرف۔ ہو سکتا ذہن میں خیال ہو امام حسین کہہ دیں اے ہور تو میرا راستہ نہ روکتا، آج میری بہنیں دشمنوں میں نہ گر جاتی، آج میرے بچے پیاسے نہ ہوتے۔ لیکن امام نے ایسا کوئی جملہ نہیں کہا۔ تو ذرا سوچ کس لیے ہور امام کے لشکر میں آ گیا؟ کیوں؟ ادب تھا۔ یہی ادب تو تھا نا جس کی وجہ سے اور وہ لوگ برباد ہو گئے جنہوں نے اس گھرانے کا دفن کیا۔ وہ کتنی عجیب گھڑی تھی جب اصحاب بھی مارے گئے، جب ہاشمی بھی مارے گئے، خیموں کے باہر کھڑے ہیں اور لاشوں کی طرف دیکھ کے کہتے یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، او میرے شاہ سوارو، او میرے جنگجو، میں تمہیں بلاتا ہوں مجھے جواب نہیں دیتے۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر پہلے میں بلاتا تھا، کہیں سے علی اکبر، کہیں سے عباس۔ فرماتے قوموا عن نومتکم ایھا الکرام، اور اپنی نیندوں سے اٹھو شریفوں اور پوچھتے مولا کس لیے بلاتے تھے؟ کوئی آ کے راہوار پہ سوار کرے یا اس لیے کوئی پانی پلائے؟ فرماتے نہیں، فاغفروا عن حرم رسول اللہ، اس لیے بلاتا ہوں کوئی ہے جو نبی زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو آخری جملہ سن لو، وہ وقت کتنا عجیب تھا۔ وقفہ ہو رہا ہے کہ جس وقت امام حسین کو ہر کوئی مارنے والا تھا، امام کا راہوار ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ آغا اشتہاردی نے لکھا ہے 5ویں امام فرماتے ہیں وہ عجیب منظر تھا جب راہوار نے امام کی مقتل کو چھوڑا اور یہ کہتے ہوئے الظلیم الظلیم من امت قد قتلت ابن بنت نبیہا، راہوار روتا ہوا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اتنا بڑا ظلم، جس کا کلمہ پڑا اسی کی بیٹی کے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ صورتحال کیا تھی؟ اس وقت زین ڈھلی ہوئی تھی، اپنے پاؤں زمین پہ مارتا تھا اور آواز بلند ہو کے اٹھ رہی تھی، اور یہ آواز راہوار کی خیموں میں بھی پہنچی۔ اس وقت بیویاں اکٹھی ہو گئیں، ادھر راہوار آیا اور منظر کیا تھا؟ زین ڈھلی ہوئی تھی، نہ دریاؤں کا رخ کرتا ہے نہ جنگلوں کا رخ کرتا ہے، ادھر دوڑتا ہے جدھر مظلوم کی بہنوں کے خیمے تھے، وہ جدھر مظلوم کی بیٹیوں کے خیمے تھے۔ لکھا ہے مقتل میں کوئی بی بی پوچھتی تھی لے تو گیا تھا، لے کیوں نہیں آیا؟ کوئی بی بی پوچھتی ہے دشمنوں کے درمیان چھوڑ دیا، اور وہاں پر ایک ننھی سی بچی ہے اور جس کی عمر 3.5-4 سال کی ہے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ بڑھا کے نہیں پوچھا تو نے کہاں اتارا، کیسے اتارا، اتنا پوچھا یا جواد آبی حل کو دلت شان نمسو کیا، اور میرے بابا کا گھوڑا اتنا بتا، میرا بابا جو پیاسا تھا کسی نے پانی بھی پلایا تھا؟ اللہ اللہ